اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کا نام سیقول ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کے 17 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی اور کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ تحویل قبلہ، انعامات خداوندی کا تذکرہ، مظاہر قدرت میں تفکر کی ترغیب، عظمت شہداء، حضرت طالوت کا تذکرہ، اعمال حسنہ و سیئہ کا ذکر، نیکی کی تعریف و حقیقت، فضائل و مسائل روزہ، آداب حج، حلال و حرام کا بیان، خواتین کے مسائل۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 17۔ ہجرت کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر رجب یا شعبان 2 ہجری میں کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ اس پر اہل کتاب نے بہت اعتراضات کیے تھے۔ اس رکوع میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے دماغ تنگ ہوتے ہیں، نظر محدود ہوتی ہے اور سمت اور مقام کے بندے ہوتے ہیں، وہی یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ کسی خاص سمت میں مقید ہے، حالانکہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں۔ کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی یہ نہیں کہ اللہ اسی طرف ہے۔ دوسرے یہ کہ ان سارے گروہوں کا کوئی ایک قبلہ نہیں، بلکہ مختلف گروہوں کے مختلف قبلے ہیں۔ ایک کا قبلہ اختیار کر کے بس ایک ہی کو راضی کیا جا سکتا ہے، دوسروں کا جھگڑا بدستور باقی رہے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کام نہیں کہ لوگوں کی خوشنودی کی خاطر لین دین کے اصول پر مصالحت کیا کریں، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر جم جانا ہے۔ نیز گزشتہ رکوعوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی تعمیر کعبہ کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ اس طرح کعبہ کو قبلہ بنانے کی وجہ بآسانی سمجھی جا سکتی ہے۔ دراصل یہ کعبہ تعمیر ہی اس لیے ہوا تھا کہ امت مسلمہ کا قبلہ بنے۔ نیز اس رکوع میں امت مسلمہ کی امامت کا اعلان ہے کہ یہ امت وسط برپا ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ دنیا کے سامنے حق کی شہادت دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، لہٰذا اب دنیا کی امامت و قیادت اس امت کے لیے ہوگی، بشرطے کہ یہ اپنی ان ذمہ داریوں کو انجام دیتی رہے جن کی خاطر یہ برپا کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 18۔ اس رکوع میں کعبہ کے قبلہ بنائے جانے کا ذکر و سلسلہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ کعبہ کا قبلہ بنایا جانا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن جیسی کتاب کا نازل کیا جانا وہ نعمتیں ہیں جن کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ نیز نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش اور اللہ سے خوف کی تعلیم ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 19۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو صبر اور نماز پر ثابت قدم رکھنے کی تعلیم ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسی طرح اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں جان دینے کو زندگی کہا گیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہا کرو۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے وفاداروں کو آزماتا ہے اور ان وفاداروں کی جانب سے صبر و ثبات کا ثبوت دے دینے کے بعد پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نیز بتایا گیا ہے کہ حج کرنا بھی رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پھر ایسے آدمیوں پر جو حق کو چھپاتے ہیں اور قرآنی تعلیم سے روگردانی کرتے ہیں لعنت کی گئی ہے۔ بعد میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان سے لغزش ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس وقت صحیح طرز عمل یہ ہے کہ توبہ و استغفار کیا جائے اور نیک عملی کی زندگی گزارنے کا عہد کیا جائے۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ یقین رکھیں کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 20۔ اس رکوع میں کائنات کے اندر پھیلی ہوئی چند قدرتوں اور نشانیوں کا تذکرہ کر کے سمجھایا گیا ہے کہ اگر انسان عقل و ہوش سے کام لے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ توحید کا اعتراف نہ کرے، لیکن کتنے ناسمجھ ہیں وہ لوگ جو دن رات اللہ کی ان قدرتوں اور نشانیوں اور انسانوں پر ان انعامات الہیہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے باوجود مخلوق کو اللہ کا شریک گردانتے ہیں اور ان شریکوں سے اتنی محبت رکھتے ہیں جتنی اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس کے برخلاف مومنین صرف اللہ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ قیامت میں ان مشرکین کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کتنی زبردست قوت والا ہے، وہاں ان کے شرکاء کو دم مارنے کی مجال نہ ہوگی،
سب ساتھ چھوڑ دیں گے اور یہ مشرکین حسرتوں اور پشیمانیوں سے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور جہنم سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 21۔ اس رکوع میں چند حرام چیزوں کا ذکر ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ صرف حلال چیزوں کو اپنا رزق بنانا چاہیے۔ رزق نہ صرف حلال ہو بلکہ طیب بھی ہو، یعنی جائز طریقے سے حاصل بھی کیا گیا ہو۔ نیز جو لوگ رشوتیں کھاتے ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا۔ نیز جو لوگ احکام الہی سے سرتابی کرتے ہیں ان کے حق میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت کے عوض گمراہی کو اور اللہ کی مغفرت کے بدلے عذاب کو خریدا ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 22۔ اس رکوع میں نیکی کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ نیکیاں انسان کے اپنے تصورات کی کاشت کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ جن باتوں کو نیکیاں قرار دیتا ہے وہ نیکیاں کہلانے کی مستحق ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: اللہ، اللہ کے رسولوں، ملائکہ، اللہ کی کتابوں اور یوم آخرت پر ایمان، اللہ کی محبت میں مستحق لوگوں پر مال کا خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ایفاء عہد، احکام الہی کی اطاعت میں جو مشکلات اور سختیاں پیش آئیں ان پر صبر و ثبات۔ پھر اسلام کے کچھ تعزیری اور فوجداری قوانین کا بیان ہے، اور پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ موت کے وقت قرآن کے اصولوں کے مطابق اپنے مال میں وصیت کرنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 23۔ اس رکوع میں ماہ رمضان کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم جیسی کتاب ہدایت نازل ہوئی، جس نے انسان کو اس کے مجد و شرف سے آگاہ کیا۔ نیز رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان ہے اور روزوں کے مقصد یعنی تقویٰ کا بیان ہے۔ پھر روزوں سے متعلق مریضوں، مسافروں اور روزوں کی مطلقاً طاقت نہ رکھنے والوں کے لیے رعایتوں کا ذکر ہے۔ نیز بتایا گیا ہے کہ مریض جب صحت پا جائیں اور مسافر کا سفر جب ختم ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزے پورے کر سکتے ہیں، اور مذکورہ قسم کے بزرگ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا دیں۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے مسائل روزہ کا بیان ہے، ساتھ ہی اعتکاف کی ترغیب اور اس کے کچھ مسائل کا ذکر ہے۔ پھر آخر میں کسی طرح کی بے ایمانی کر کے کسی کی ملکیت سے فائدہ اٹھانے سے سختی سے روکا گیا ہے اور رشوت پر بندش لگائی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 24۔ اس رکوع میں حلال کے بارے میں بعض لوگوں کے استفسار کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ حلال تمہارے لیے اوقات کار بتانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، نیز موسم حج کا وقت اس سے معلوم کر سکتے ہو۔ پھر بعض آداب معاشرت کی تعلیم دے کر جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر ابھارا گیا ہے۔ نیز مسجد حرام کے آس پاس جنگ سے روکا گیا ہے، سوائے اس کے کہ دشمن خود ہی لڑنے لگیں۔ اسی سلسلے میں حرمت والے مہینوں کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد حج اور عمرہ کے احکام بیان کرتے ہوئے ان کے چند مسائل کا تذکرہ ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 25۔ اس رکوع میں حج کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ ضمناً یہ بتایا گیا ہے کہ حج کے زمانے میں وہاں تجارت کی جا سکتی ہے، مگر محض تجارت کی خاطر حج ناروا ہے۔ پھر حج کے ایک اہم رکن عرفات میں قیام کا تذکرہ کرتے ہوئے وہاں ذکر الہی کی تعلیم ہے اور اس جگہ اللہ سے دعائیں کرنے کی ترغیب ہے۔ ساتھ ہی ایام تشریق کا تذکرہ ہے۔ پھر لڑائی جھگڑا کرنے والوں کی برائیاں بیان کی گئی ہیں تاکہ حج کے زمانے میں حرم کے اندر اس کا شدت سے لحاظ رکھا جائے۔ پھر اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کی ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 26۔ گزشتہ رکوعوں میں چونکہ امت مسلمہ کو عطا ہونے والے چند انعامات الہی کا بیان تھا اور جنگ و جدال سے روکا گیا تھا۔ بنی اسرائیل پر بھی اللہ نے انعامات کیے تھے اور انہیں بھی قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد سے روکا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نہایت ناقدری کی، قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد کو اپنا شیوا بنا لیا۔ اس لیے اس رکوع میں پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے اور انہیں جو نعمتیں ملی تھیں ان کا مختصراً بیان کیا گیا ہے۔
ان کی سرکشیوں کے سبب انہیں اللہ نے جو سزا دی اس کا بیان گزشتہ رکوعوں میں کیا جا چکا۔ اس طرح مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بنی اسرائیل کی طرح اللہ کی نعمتوں کی ناشکری و ناقدری نہ کرنا اور قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد میں مبتلا نہ ہو جانا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی آزمائش ہوگی اور شدید آزمائش ہوگی، کیونکہ جنت کا حاصل کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جب صبر و استقامت کا ثبوت دے دو گے تب اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور پھر تم پر آسمان اپنی برکتیں نازل کرے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اور آخرت میں تم جنت اور اس کی نعمتوں کے وارث ہوگے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 27۔ اس رکوع میں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال گناہ ہے، اور اس سے بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے کسی کو روکا جائے، مسجد حرام میں عبادت سے روکا جائے، حرم کے باشندوں کو بے گھر کر دیا جائے۔ پھر ارتداد کی شدید برائی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایمان، ہجرت اور جہاد کو اللہ کی رحمت کے وسیلے بتایا گیا ہے۔ پھر شراب اور جوئے کی برائیوں کا ذکر ہے۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے۔ پھر یتیموں کی خبرگیری کی اچھائیاں بیان ہوئی ہیں۔ پھر مومنہ اور مشرکہ عورتوں کے درجوں کے فرق کو واضح کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایماندار لونڈی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے۔ اسی طرح مومن اور مشرک مردوں کے مرتبوں کا فرق ظاہر کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 28۔ اس رکوع میں زیادہ تر عورتوں کے متعلق مسائل بیان ہوئے ہیں، ان کے مخصوص ایام، ان سے قربت اور طلاق یافتہ کی عدت کا تذکرہ ہے۔ پھر قسم کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ فضول قسمیں کھانے کی عادت بری ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 29۔ اس رکوع میں طلاق اور خلا سے متعلق چند مسائل کا سلسلہ ہے، اور یہ تلقین کی گئی ہے کہ عورتوں سے ہر حال میں حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے، انہیں ضرر پہنچانے کے لیے روکے رکھنا اور ان کے حقوق ادا نہ کرنا نہایت نازیبا حرکت ہے۔ نیز اس رکوع میں تقوی اور خوف الہی کی تعلیم و ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 30۔ سلسلہ وہی طلاق اور اس کے متعلقات کا چل رہا ہے، اور عورتوں سے ناانصافیاں کرنے کی برائی بیان ہوئی ہے۔ نیز یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کو دودھ پلوانے کی ذمہ داری باپ کی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کا انتظام اور اس کا معاوضہ دینا بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں مدت رضاعت کا بیان ہے۔ پھر عورتوں کے نکاح ثانی کے جائز ہونے کا بیان ہے کہ اگر وہ طلاق یا شوہر کے مرنے کے بعد عدتیں پوری کر کے دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اس پر کسی کو برا نہ ماننا چاہیے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 31۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی اور خلوت صحیحہ سے قبل اگر کسی وجہ سے کوئی اپنی منکوحہ بیوی کو طلاق دے دے تو اس پر مہر کا نصف ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی پورا مہر ادا کر دیتا ہے تو نور علی نور، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر نماز، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر کی پابندی کرنے کی تاکید ہے۔ پھر خوف اور خطرے کی حالت میں چلتے ہی چلتے یا سواری ہی پر نماز ادا کر لینے کی اجازت کا بیان ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 32۔ اس رکوع میں پہلے تو جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے، پھر یہ تعلیم دینے کے لیے کہ اس معاملے میں اختلاف نقصان دہ ہے، اور یہ کہ جہاد و قتال کی سختیوں کو پامردی سے برداشت کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے گروہ کی حکایت بیان کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اختلاف بھی کیا اور صبر کو بھی چھوڑ دیا۔ اس طرح گویا یہ کہا گیا ہے کہ تم اس گروہ کی طرح نہ بن جانا۔ قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ کسی ایسے صاحب قوت کو ہمارا حاکم بنا دیجئے جس کی زیر سرکردگی ہم جہاد و قتال کریں۔ چنانچہ حضرت طالوت کو اس کے لیے من جانب اللہ منتخب کیا گیا۔ بنی اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا، کیونکہ ان کے خیال میں اس کام کے لیے دنیاوی حیثیت سے کسی جاہ و منصب والے کا انتخاب ہونا چاہیے تھا۔ جواب دیا گیا کہ علم اور شجاعت میں یہی اس کے مستحق ہیں۔
اللہ کی نظر میں دنیاوی کر و فر اور جاہ و منصب کوئی شے نہیں، اور تم لوگ دیکھ لینا کہ ان کا انتخاب کتنا صحیح اور درست ہے، کیونکہ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جس میں تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چیزیں ہیں، فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 33۔ اس رکوع میں حضرت طالوت والے قصے ہی کا تسلسل ہے کہ جب وہ فوج لے کر بڑھے تو فوجیوں سے کہا کہ ایک نہر پر اللہ کی جانب سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، وہ یہ کہ نہر کا پانی نہ پینا سوائے 1-2 گھونٹ کے، جو پانی پی لے گا اس کا رشتہ اللہ سے کٹ جائے گا۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ پھر حضرت طالوت اور ان کے ایماندار ساتھی آگے بڑھے تو لوگ کہنے لگے کہ آج ہم جالوت اور اس کی فوج سے مقابلے کی طاقت نہیں پاتے۔ اس پر ان لوگوں نے جو آخرت پر یقین رکھتے تھے کہا کہ بسا اوقات یہ ہوا کہ اللہ کی مدد سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ شرط صبر و ثبات کی ہے۔ قصہ مختصر، مقابلے کے لیے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو طالوت اور ان کی فوج کے مومنین نے سب سے پہلے اللہ سے صبر و ثبات کی دعا مانگی۔ جنگ ہوئی اور یہی مختصر سی جماعت اللہ کی مدد سے جالوت اور اس کی طاقتور فوج پر غالب رہی۔ اسی طرح اگر مسلمان متحد رہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھا تو دشمنوں پر غالب آتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔